اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ میں نے کہا تھا سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث ہے، ان علم میں سے سب سے بڑا علم اللہ کا تعارف ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت ہمیں یہ ہے ہم اس خالق اور مالک کو جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس الہ کا تعارف ہمیں ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور ہم نے یہ اللہ کے صفاتی ناموں سے شروع کیا تھا، تو ابھی الرحمن اور رحیم 10 12 15 باتیں ہم کر چکے ہیں۔ آج صرف ایک آیت کے ساتھ اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں اور گھر میں جا کے لگا لیں۔ یہ سورۃ الزمر 24واں پارہ ہے، 53 نمبر آیت ہے۔ کہتے ہیں سب سے امید افزا آیت قرآن کی یہ ہے، اور علماء کرام نے اچھا اینڈ کر دیں یہ آیت جو ہے اس میں علماء میں چلیں گے، اتنی اس آیت میں رحمت ہے، اتنی رحمت ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں شیطان بھی شاید کہیں نہ آ جائے چلو یار بڑا کچھ کیتا ہے، وہ اتنا رحمان و رحیم ہے۔ ابھی میں آیت کا ترجمہ بتاؤں گا آپ کو، بولے یار وہ اتنا، اس کا مطلب یہ نہیں وہ رحمان و رحیم ہے تو ہوں جو مرضی کری جو، اس کا مطلب یہ نہیں لینا۔ وہ رحمان و رحیم ہے تو وہ میں نے کہا 33 نمبر والا تو کر دو یار، 30 نمبر والا تو کر دے۔ ہماری کلاس میں کسی کے 30 نمبر ہوتے تھے نا، ٹیچر جمع 3 ڈال کر 33 کر کے پاس کر دیتا تھا، کرتا تھا جی، میرے ساتھ تو ہوا ہے۔ 30 نمبر ہونے نا کسی کے، اس کو کہنا چلتے ہیں یا تو، اس کو کہتے تھے رعایتی پاس، اس کو کہتے ہیں رعایتی پاس، 30 جمع 33 چل یا تو پاس ہو گئے۔ اور یار دنیا کے استاد جس کی کوئی اور آپ کے ساتھ کو موازنہ نہیں ہے، وہ بھی 3 لگا کر پاس کر دیتا تھا، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں، خالی پیپر پر کوئی نمبر نہیں لگاتا، یہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی نقطہ سمجھیے گا، عبد کی تعریف کیا ہے۔ عبد کیا ہے؟ ہم عبداللہ نام سب سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کا بندہ۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبد کہتے کسے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو ملازم رکھ لیں نا 10 20 15 ہزار میں، اور اس کی ڈیوٹی ہو 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، وہ ذرا سا 19 20 کرے نا تو ہلنے نہیں دیتے۔ او بھائی کام کر رہا ہے تو کر، نہیں تو چل چھٹی کر، کرتے ہیں کہ نہیں کر؟ 10 12 15 20 30 ہزار میں بندہ رکھ کر ہم اسے ہلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ بھائی اصول ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو وہ رحمان و رحیم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد ہو۔ عبد کا جب بندہ کہتا ہے وہ اس کا غلام ہے تو اس کی چھٹی نہیں ہوتی 24 گھنٹے، 24 گھنٹے اس کا عبد بننا ہے۔ یہ نہیں کہ 10 منٹ مسجد میں آگے نماز پڑھی تو مسجد سے جا کے پھر 2 نمبری شروع کر دیتی، پھر آگے اگلی نماز پڑھنے کے لیے پھر 2 نمبری شروع کر دی۔ یہ عبد نہیں ہے، یہ عبد بھگوڑا ہے۔ اور مارکیٹ میں ایک بندہ ہو نا جو ایک دکان چھوڑی ہو، 2 چھوڑی ہو، 3 چھوڑی ہو، 5 چھوڑی ہو، فرض کیا مثلا کسی کام کا سیلز مین ہی ہو، وہ اس کام میں اس شعبے میں 4 5 بندوں کا کام چھوڑ دینا، مارکیٹ میں مشہور ہو جاتا ہے، اس کو رکھنا کسی نے نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی عبودیت سے نکلے تو پوری کائنات میں ہمیں کوئی جائے پناہ ملے گی؟ کوئی ہمیں اپنی عبودیت میں لینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو شاید ایک دکان چھوڑ کے دوسرا رکھ لے گا اور چل آیا یا کٹ تنخواہ دے آیا۔ اگر ہم عبد بندے بن کے، ہماری 24 گھنٹے اس کے عبد ہیں، 24 گھنٹے عبد کا ملا، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، چھٹی نہیں ہوتی۔ وہ جیسے کہتا ہے اس کا مالک اور آقا اس طرح کرو، وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کہتا ہے سو جاؤ تو سو جاؤ، چھٹی نہیں ہوتی عبد کی۔ آج ہم لمبی چھٹیوں پر گئے ہیں۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ دیکھیں کتنا پیار، وہ کہتا ہے اے میرے بندو جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو۔ سب سے مخلوقات میں جو قریبی رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں بھی ایک دفعہ ماں کو تنگ کرو نا، بڑا میں کہتا سب سے 3 4 بیٹے نا، ایک بیٹا جو سب سے زیادہ ماں کے قریب ہے، ماں باقی ساروں کی پیچھے اس ایک بیٹے لاڈلے کو کچھ نہیں کہتی، وہ بھی ایک دفعہ غلطی کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ موڈ دکھائے گی، منہ ادھر کرے گی، پھر پیار والی 4 5 گالیاں بھی نکال دے گی، ماننے میں ٹائم لگائے گی، اور کہے گی کوئی نہ کوئی الٹا نام لے کر کہے گی بیٹے کو، تو ہے ہی انجدہ، تین تو میں سمجھا میں تھا کہ تو میرے نیڑے نہیں آنا۔ وہ کہتا ہے اے میرے بندے، پنجابی میں کیا، او میرا سونے آیا، ظلم کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اپنی زبان میں صرف اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے آ میرا پتر، آ میرا سونا، آ میرا جگر۔ بات کو سمجھانے کے لیے مثال نہیں بنتی، صرف ایک عام فارم میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ کہتا ہے آ میرے بندے، ظلم کر لے کوئی گل۔ ماں جتلاتی ہے تو اس ٹائم میں انج تھی کیتا، ماں کہے گی تو اس ٹائم میں انج کیتا، ماں کہے گی تو اس ٹائم کیتا۔ وہ کہتا تو ایک دفعہ آ جا، پچھلی بات جتلاؤں گی نہیں۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندے، او میرا سونا، او میرا پتر، او میرا سونا، آیا تو ادھر میرے کو،
اس سے زیادہ خوبصورت اور رحمان الرحیم وہ کیا کر سکتا؟ نہیں تو کہتا ہے یا ایھا المسرفون، او گناہ گارو، او کافرو، عبادی کا ہے، اس میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس ڈیفینیشن میں ساری ہیں، وہ کافروں میں ہی کہہ رہا ہے میرے بندے وہ آئیو یار، وہ ظلم کر لیا کوئی گل نہیں، وہ آ جاؤ یار، وہ اتنا رحمان و رحیم۔ کوئی مخلوقات میں سے ایسا بتا دے جس کا اتنا جگرا ہو کہ ساری عمر 60 سال 70 سال بابا صاحب نے سارے کام پٹھے کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا چتلاتا نہیں ہے، کہتا ہوں نہ یا بڈھے بارے، وہ چتلاتا نہیں ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ آئے کہے یا اللہ مجھے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور وہ کچھ نہیں کہتا آگے سے۔ آگے کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک کہتا ظلم کر لیا، دوسرا کہتا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونا کیا ہے؟ ہمارا آج کیا ہے؟ ہم ماضی میں جو نقصان ہو جائے ہمارا، اب اس کی رحمت سمجھیے گا، ماضی میں ہمارا نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کچھ بچا ہی نہیں ہے، مایوس ہو گئے، اور مستقبل سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، ہوں کاروبار میرا دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، گھرانے کی شکل میں، کسی شکل میں، ان کا میرے پلے کچھ نہیں رہنا، پتہ نہیں میں کیڑا گناہ کر لے۔ یہ ہے مایوسی، کہتا ہے مایوس نہیں ہونا۔ کیسے کرنا ہے؟ نظریہ کیا رکھنا ہے؟ نقصان ہو گیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ سوچ کا اینگل ہے، ایک ہے کچھ بھی نہیں بچیا، رب کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہوں، وہ کہتا ہے جو بچا لیا یہ بھی اگر وہ نہ بچاتا تو میرا کیا اختیار تھا۔ اور مستقبل میں کیا ہے کہ یہ جو چیز یا نعمت مجھ سے اولاد مال کی شکل میں لے لی ہے، مجھے انشاءاللہ اس کا بہتر نعمت بدل دے گا، یہ امید رکھنا، یہ اس کی رحمت ہے۔ جب میرا یہ نظریہ ہو جائے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے آجا جب بھی تیرا دل کرے، جب بھی 24 گھنٹے جس لمحے تیرا دل کرے تو صرف مجھے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی دنیا کا حکمران جو بغیر ٹائم کے آپ کو ٹائم دیتا ہو، اور میں کہنا ایک بیوی ہو، ماں ہو، جتنی قریبی بھی رشتہ ہو، اس سے بھی کبھی کہے تو وہ کہے گا ٹھہر جا لے میں ذرا مصروف ہوں، 5 منٹ کھلو جا۔ وہ 5 منٹ کیا، وہ ایک لمحہ بلکہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا کب میں دیکھ رہا ہے وہ کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، اور ایک دفعہ صرف کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو جو 99 قتل والا بندہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ مولوی صاحب وہ جو میرے وغیرہ ٹوٹا بجا لب گیا، انہوں نے کہا تیرا کچھ نہیں ہونا، انہوں نے کہا اچھا چل تیرے 100 تے پورے کرانا، 100 قتل کر لیے، کوئی زندگی میں اچھا کام نہیں کیا، صرف طلب ہوئی کہ معافی مانگنی ہے، کوئی کام نہیں کیا، صرف رجوع اور طلب کی خواہش پیدا ہوئی ہے، تو فرشتے آپس میں لڑنے لگ پڑے ہیں کہ زمین دیکھو کہاں سے زیادہ ہے، اس کو یار جنت میں لے کے جانا ہے کہ دوزخ میں، اللہ تعالیٰ نے زمین سکیڑ دی کہ جنت میں جائے گا۔ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے وہ یار۔ آگے کیا بات کافی لمبی ہو ہے کہ ہم نے اس کی رحمت سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے دلیل دینا اور اڑ جانا یہ جو نا شیطان کی سنت ہے۔ اب اس بات کو مزید نہ لے کے چلو جیسے پھر تو گناہ کر ہی جاؤ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں لینا کہ اب گناہ کری جاؤ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، حالے بڑی عمر پئی، حالے تو 20 22 24 25 سال بھرپور جوانی، وہ 20 سال فلمیں ڈرامے دیکھ لیے، پتہ نہیں موت کی کون سی گھڑی ہے۔ وہ 100 قتل والا بھی لیکن طلب ہوئی، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا۔ تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے یا ہو جائے، ماضی سے مایوس نہیں ہونا، جو بچ گیا یہ بھی رحمت تھی، یہ نہ بچاتا تو میرا کیا اختیار تھا، اور انشاءاللہ اللہ نے جو لے لیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے بہتر مجھے دے گا، امید رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، پرانے زمانے میں ابھی نئے ہوئے سلیٹ ہوتی تھی، اب تو وہ آ گیا بچوں کے لیے نا، اس کو صاف کر دیتے ہیں، سلیٹ پر سلیٹی سے لکھا جاتا تھا، اس کے بعد مٹایا جاتا تھا، وہ پڑھ سکتا تھا کہ مٹانے سے پہلے یہاں پر کیا لکھا تھا، وہ کہتا میں تیرے گناہ ایسے صاف کر دوں گا اس پر لکھا نہیں ہوگا پہلے کیا تھے۔ وہ اتنا رحمان و رحیم،
اور کیا ہے، ایک غفرہ کا ایک اور تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، صرف اس کا اور تیرا معاملہ ہوگا، کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دے گا۔ مخلوقات میں جب بندہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی جو برائیاں وہ معاشرے میں عام کرتا ہے وہ سرے عام ننگا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے کتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے ایسے گناہ ہیں، ہم سب کے کہیں نہ کہیں ایسے گناہ ہیں، اگر یہ ہماری بیوی بچوں کو بھی پتہ چل جائے تو ہم شرمندہ ہی شرمندہ ہو جائیں۔ اور کیا ہے، جب گناہ معافی بندہ مانگ لیتا ہے، سلیٹ کی طرح صاف کر دیتا ہے، اور اگلا کام کیا کرتا ہے، ایک اور بھی تفسیر ہے، اس نے کہا پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے اگلا کام کیا کرتا ہے، جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے، آپ نے چیک کرنا میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اگر اللہ نیکی کی توفیق دے دی تو سمجھیے آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اگر توبہ کرنے کے بعد نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے نا، صحیح کہیں نہ کہیں آپ کی توبہ میں فرق ہے، بالکل سیٹ کی طرح صاف کر دیتا ہے۔ اور کیا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، کیوں پھر دہرایا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو صفات میں نے پچھلی کلاس میں بتائی تھی، ابھی بات کا موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کا بڑا سادی سی بات ہے، آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دو، خود بخود ہی معافی ہو جائے گی، خود بخود ہی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ جو اس کے صفاتی نام ہیں، کچھ اس کے ذاتی نام ہیں، یہ بھی اس کے ذاتی نام ہیں، لیکن کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے الرزاق، رزق دے مجھے، وہ کہتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں۔ وہ کہتا ہے الوہاب ہوں، دینے والا ہوں، وہ کہتا ہے اپنی استطاعت، بے شک 5 روپے کی تیری اوقات ہے، 5 روپے تیری جیب میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ادھر خزانے کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہی غفرہ کہ وہ ڈانپ دیتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، پچھلی بات دہراتا نہیں ہے، پچھلی بات جتلاتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے وہ بے شرما ہونا ہے منہ چوک کے، ماں بھی پیار سے کہہ دیتی ہیں اور بے شرما ہونا ہے، وہ اتنی بات بھی نہیں کہتا، وہ بلکہ خوش ہوتا ہے، خوش آخری بات کر کے، خوشی کا عالم کیسے ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک بندہ جنگل میں جائے، اس کا سامان گھوڑا جو بھی چیزیں ہیں وہ کہیں سو جائے اور وہ سارا گم ہو جائے، اور کوئی چیز نہ بچے، جو سو کر اٹھے تو کوئی چیز نظر نہ آئے، اور وہ پریشان ہو کہ اب نہ میرے پاس مال ہے، نہ سواری ہے، نہ کھانے کو، میں تو مر جاؤں گا یہاں پہ اس سنسان جنگل میں، اور تھوڑی دیر بعد ہر چیز وہ اسے مل جائے، اور وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، خوشی سے کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے نا، اس سے کتنے گنا خوشی میرے رب کو ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ معافی دے دے مجھے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور بلکہ ایک اور حدیث ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مخلوقات میں لوگ معافی مانگنے والے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو بدل دیتا، اس کی جگہ وہ مخلوق لیا تھا جو گناہ کرتی اور معافی مانگتی، رجوع اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو اور معافی مانگتے رہو، گناہ سے بچنا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو آپ نے اس پر شرمندگی کا اظہار، معافی کرنی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا تو پھر قبول ہوگی، یہ نہیں ہاں جی اوپر سے۔ آپ دنیا میں ہر بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اچھا میں کہ ہاں جی میں معافی مانگنا، سامنے بندہ اعتبار کر لے گا، اس کو تمہارے دل اور سینوں کی باتوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ دل سے مانگ رہا ہے یا دھوکہ فراڈ کر رہا ہے۔